ذکر کو چھونے کے بعد وضو کرنے کا بیان۔ اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو وضو واجب ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ اور یہاں ذکر سے مراد عام شرمگاہ ہے، چاہے وہ اگلی شرمگاہ ہو، چاہے پچھلی شرمگاہ ہو، مرد کی ہو یا عورت کی ہو۔ تو مطلقاً حکم ہے کہ اگر کوئی اپنی شرمگاہ کو چھوتا ہے تو وضو واجب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اس سلسلے میں دونوں طرف روایتیں موجود ہیں۔ بصرہ بنت صفوان یہ صحابیہ ہیں اور فرماتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنی شرمگاہ کو چھویا تو نماز نہ پڑھے حتیٰ کہ وضو کر لے۔ تو اس روایت کی بنیاد پر امام شافعی، امام احمد اور اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے اپنی شرمگاہ کو بغیر پردے کے چھویا، بغیر کسی حائل کے چھوا تو وضو واجب ہو جائے گا۔ قال محمد نصح شیء فی هذا الباب حدیث بصرہ۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس باب میں سب سے زیادہ صحیح بصرہ کی حدیث ہے، یعنی یہ جو حدیث آئی یہاں پر یہی حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔ بہرحال یہ جو روایت ہے یہ روایت حنفیہ کے نزدیک قابل استدلال نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور سب سے زیادہ صحیح جو روایت ہے وہ یہ بصرہ بنت صفوان والی روایت ہے، اور یہ بصرہ بنت صفوان والی روایت سب سے زیادہ صحیح قرار دی گئی ہے، اس کے باوجود یہ روایت خود ضعیف ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ جو اصل روایت ہے، واقعہ اس روایت کا یہ ہے کہ جب یہ مروان بن حکم وہاں کا قاضی بنا مدینہ کا، تو اس نے حضرت عروہ کو بلایا اور حضرت عروہ سے کہا کہ میرے سامنے نواقض وضو بیان کرو۔ اب عروہ نے نواقض وضو بیان کرنا شروع کیے، بیان کر دیے، لیکن مس ذکر کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا کہ مس ذکر سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس چیز کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا۔ تو یہ مروان کہنے لگا کہ آپ نے مس ذکر کا تو تذکرہ نہیں کیا، تو انہوں نے اب وضو اپنا جو سر نیچے جھکائے ہوئے تھے اوپر کو نہیں اٹھایا، گویا کہ مروان کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی اور یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مس ذکر سے کوئی وضو نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم میری بات پر توجہ نہیں دیتے ہو، حالانکہ بصرہ بنت صفوان نے یہ مجھ سے روایت بیان کی ہے۔ بصرہ بنت صفوان جو ہے یہ مروان کی دادی تھی یا نانی تھی، مروان کی نانی تھی۔ تو اب یہ اس وقت جب یہ بیان کیا کہ مجھ سے بصرہ بنت صفوان نے روایت بیان کی ہے تو تب بھی انہوں نے اپنی گردن نہیں اٹھائی۔ تو پھر یہ کیا کہ مروان نے ایک شرطی کو، ایک پولیس والے کو وہاں بھیجا بصرہ بنت صفوان کے پاس۔ اس شرطی نے آ کر کے بیان کیا کہ ہاں بصرہ بنت صفوان یہ روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے بیان کرتی ہیں۔ تو اب یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو عروہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں، یہ عروہ نے اصل واقعے کے اعتبار سے ڈائریکٹ جو ہے یہ حضرت بصرہ بنت صفوان سے نہیں سنی ہے، بلکہ بیچ میں یا تو کہا جائے کہ مروان کا واسطہ ہے کہ مروان نے حضرت عروہ سے حدیث بیان کی ہے، یہی کہا جائے کہ جو شرطی وہ سن کر کے آیا تھا حضرت بصرہ بنت صفوان سے، اس کا واسطہ ہے۔ تو بہرحال جو شرطی ہے وہ مجہول ہے، اس کے بارے میں نہیں پتا کہ وہ عادل ہے یا غیر عادل ہے۔ اور مروان کے بارے میں تو پہلے سے سبھی کو معلوم ہے کہ یہ جب یہ گورنر بنا تھا تو اس کے اندر بہت زیادہ فسق آ گیا تھا، تو اس وجہ سے یہ روایت قابل اعتماد نہیں ہو پاتی ہے۔ تو اصحاف الباب کا یہ حال ہے تو دوسری روایتوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے حنفیہ نے اس روایت کو نہیں لیا ہے۔ حنفیہ کے جو مستدل ہے وہ اگلی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قیس بن طلق بن علی حنفی وہ اپنے باپ یعنی طلق بن علی سے روایت کرتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں کہ پوری روایت اس طرح سے ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور نماز کے دوران اگر وہ اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حل ہوا الا مضغۃ منہ، یا فرمایا او بضعۃ منہ، کہ وہ اس کا ایک ٹکڑا ہی ہے یا اس کا ایک حصہ ہی ہے۔ مضغہ اور بضع دونوں ٹکڑے اور حصے کے معنی میں آتے ہیں کہ انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہی ہے، جس طرح جسم کے دیگر اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے اس کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو اس بنیاد پر حنفیہ نے اس حدیث کو لیا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح دیگر اعضاء کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اسی طرح سے
جس شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس باب میں ابو امامہ سے روایت ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں وقد روا من غیر واحد من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وبعض التابعین انہم لم یروا الوضوء من مس الذکر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سے صحابہ اور بعض تابعین یہ فرماتے ہیں کہ یہ مس ذکر سے وضو کے قائل نہیں ہیں، اور یہی اہل گفا ابن مبارک کا قول ہے، اور یہ حدیث زیادہ حسن الشیئین جو اس باب میں روایت کی گئی اس میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔ وقد روا هذا الحديث ایوب بن عتبہ و محمد بن جابر عن قیس بن طلق عن ابیہ، اور اس حدیث کو ایوب بن عتبہ نے اور محمد بن جابر نے قیس بن طلق بن سے انہوں نے اپنے اباب کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ وقد تکلم بعض اہل الحدیث فی محمد بن جابر و ایوب بن عتبہ، اور بعض محدثین نے محمد بن جابر اور ایوب بن عتبہ کے سلسلے میں کلام کیا ہے۔ وحدیث ملازم بن عمر عن عبد اللہ بن بدر اصح و احسن، اور ملازم بن عمر کی حدیث عبداللہ ابن بدر کے حوالے سے احسن اور اصح اور احسن ہے۔ جو پیچھے روایت آئی ہے باب میں وہ ملازم ابن عمر کی حدیث ہے۔ اصل جو ہے یہاں پر جو کہا نا وقد روا هذا الحديث ایوب بن عتبہ، اس کے ذریعے سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو حدیث اور بھی دوسرے طرق سے آئی ہے اس روایت میں کلام ہوا ہے۔ تو جس طرح سے پہلی حدیث کے اندر کچھ نہ کچھ کلام ہو رہا ہے، اس حدیث کے اندر بھی کلام ہے، لیکن ہماری طرف سے جواب یہ ہے کہ جو روایت امام ترمذی نے جس سند کے ساتھ بیان کی ہے اس سند میں کسی قسم کا کلام نہیں ہے۔ کلام تو ان کی ایوب بن عتبہ اور محمد بن جابر والی روایت میں آ رہا ہے۔ تو جو امام ترمذی نے اصل روایت بیان کی ہے، اصل سند بیان کی ہے، اس سند میں کسی طرح کلام نہیں ہے، اس وجہ سے ہم نے اس حدیث کو لیا ہے اور کہا ہے کہ اگر جس طرح سے جسم کے دیگر اعضاء کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اسی طرح سے ذکر کو چھونے سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔